قاری ضیاء الرحمن ربانی صاحب کے چینل کو جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر خلاق عالم نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، میں اور آپ انتہائی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وقت انتہائی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، اور زندگی کے جتنے لمحات ہم اللہ رب العزت سے لے کر آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اکثر لمحات گزر چکے ہوں اور تھوڑے سے لمحات باقی رہ گئے ہوں۔ آئے روز اٹھتے ہوئے جنازے یہ ہم سب کو درس دے رہے ہیں کہ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ یقین جانیے ابھی 2 دن قبل بلکہ 1 دن قبل یہاں چبرجی کے قریب جو جنازگاہ ہے وہاں ایک جنازہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو جس جنازہ پڑھنے کے لیے ہم گئے اس کے انتظار میں ہم کھڑے تھے کہ چند منٹوں کے اندر وہاں پر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی جنازے آ رہے ہیں، کئی جنازے، یعنی 10 سے 15 منٹ ہم وہاں رکے جس جنازے میں شرکت کے لیے ہم گئے تھے، تو اس کے انتظار میں جب ہم کھڑے تھے تو اس کے آنے سے پہلے ہم نے وہاں 4 سے 5 جنازے پڑھے۔ انتہائی تیزی کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، ایک نہ ایک دن میں نے اور آپ نے بھی چلے جانا ہے،
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کون عبرت پکڑتا ہے؟ وہ عبرت پکڑتا ہے جو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان بھی رکھتا ہے۔ یہ قرآن کی محافل، یہ درس قرآن کی نشست اسی لیے رکھی جاتی ہے کہ قرآن کی اس محفل کے اندر بیٹھ کر ہم اپنی اخروی محفل کو سنوار سکیں۔ آج دنیا کے اندر ہم نے رب کے قرآن کا، رب کے کلام کا اکرام کیا، رب کے انعام کا اکرام کیا، کل قیامت کے دن رب ہمارا اکرام کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ آپ نے ایک مشہور مقولہ سنا ہوا ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں، کل قرآن ہمارا سفارشی بنے گا۔ آج قرآن سے وابستگی کیسے ہو کہ ہم قرآن کو سنیں، قرآن کو سمجھیں، اور قرآن کو سن وہی سکتا ہے، سمجھ وہی سکتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس پر فضل عطا فرماتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے حبیب ہدایت آپ نہیں دے سکتے اسے جسے آپ محبت کرتے ہیں، ہدایت اسے ملے گی جسے میں چاہوں گا۔ تو قرآن کی مجلس میں آ کر بیٹھ جانا آج کل کے اس پرفتن دور کے اندر، سمجھ آئے نہ آئے، سمجھ آئے نہ آئے، صرف قرآن کی نشست میں آ کر بیٹھ جانا اسے ہی غنیمت سمجھ لو، سبحان اللہ۔ اسے بھی غنیمت سمجھ لیں۔ یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اتنا تو کہہ سکیں گے مولا سمجھ نہیں آتی تھی پر کیا کریں، تیرے قرآن کا جب نام سنتے تھے اللہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ یہ قرآن رب کا کلام ہے۔ اللہ ہم اس کلام کی عزت اور توقیر کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ ہم تیرے قرآن کی مجلس میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے صرف نسبت کو قائم کرنے کے لیے، اور اللہ ہم نے سنا تھا کہ نسبت بدلنے سے مقام بدل جایا کرتا ہے۔ اللہ ہم نسبت کو قائم کرنے کے لیے قرآن کی مجالس میں جا کر بیٹھا کرتے تھے، تو رب کی طرف سے آواز آئے گی کہ تم میرے قرآن سے نسبت قائم کرنا چاہتے تھے، آؤ آج میں تمہیں اپنی نظر رحمت کی آغوش میں لیتا ہوں اور تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے نا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ یہاں ہمارا بیٹھنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ جب کل قیامت کے دن اوقات کے بارے میں سوال ہوگی وقت کہاں گزارا، تو یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ وقت آپ کا گزر رہا ہے قرآن سنتے ہوئے، یہ وقت آپ کا گزر رہا ہے قرآن کے مفاہیم سنتے ہوئے، یہ وقت آپ کا گزر رہا ہے قرآن کی نسبت قائم کرتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ یہ گزرا ہوا وقت کل قیامت کے دن آپ کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ اس لیے کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کریں، کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کریں۔ دین کی محافل کا مل جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ راضی ہے۔ وہ ایک واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی سنایا تھا، آج دل کر رہا ہے کہ دوبارہ سناؤں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ انہوں نے خلق قرآن کے مسئلے پر کوڑے کھائے ہیں۔ وقت کا بادشاہ کہتا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کہتے تھے نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ مخلوق کو فنا ہے، کلام کو فنا نہیں ہے۔ مخلوق کو فنا ہے، کلام کو فنا نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کوڑے کھائے ہیں، اتنے کوڑے کھائے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر وہ کوڑا ہاتھی پر پڑتا تو ہاتھی کو چیر کر زمین کے اندر گھس جاتا۔ برداشت کرتے رہے،
لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے، انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اے امام احمد بن حنبل بتائیے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے باعث تسلی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آتا ہے نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ غالب ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اس شخص کو کہ جس نے سوال کیا تھا، کہا کہ جب اللہ کے حضور میری پیشی ہوئی تو اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے احمد مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت امام احمد نے کہا اے اللہ میں تجھ سے تیری مغفرت کا طلبگار ہوں، میں مغفرت چاہتا ہوں، میں مغفرت چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اے احمد اگر میں نے تیری مغفرت نہ کرنا ہوتی تو تجھے دین کی دولت نہ دیتا، اگر تیری مغفرت نہ کرنا ہوتی تو تجھے دین کی سمجھ نہ دیتا۔ قرآن کی مجلس میں آ کر بیٹھ جانا یہ اس بات کی امید ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور اللہ ہمارے دونوں جہانوں کو سنوارے گا، اللہ کل قیامت کی رسوائی سے ہماری حفاظت کرے گا، اللہ کل قیامت کے دن ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے رکھے گا۔ جس رب نے آج اس دنیا کے اندر ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال کر اپنی بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق دی، اس رب کی ذات سے امید رکھو کہ کل قیامت کے دن رب ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال کر انبیاء کی مجلس میں آنے کی توفیق دے گا۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے ہر وقت اس کی رحمت کی امید رکھو، تو اسی کی رحمت، اسی کا فضل، اسی کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ لمحات نصیب فرمائے۔ سورہ ابراہیم آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے یہ مضمون سماعت فرمایا تھا کہ نبیوں نے جو لوگوں کو دین کی دعوت دی تو لوگوں نے انبیاء کو بڑا ستایا، انبیاء کو ستایا۔ اللہ نے انبیاء کو تسلی دی، اللہ نے انبیاء کو تسلی دی اور ان لوگوں کا انجام بتایا کہ جن لوگوں نے انبیاء کو ستایا تھا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید، کہ ان لوگوں کے لیے آگے جہنم ہے، اور کیسی جہنم ہے کہ اس میں انہیں پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر پیے گا اور اسے ایسا محسوس ہوگا کہ اسے حلق سے اتارا نہیں جا سکے گا، کہ ایسا ترش پانی ہوگا کہ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پینے کی کوشش کرے گا لیکن وہ پانی اس کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اور حال یہ ہوگا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ موت آ رہی ہے، حال یہ ہوگا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ موت آ رہی ہے، موت نے ہر طرف سے اسے گھیر لیا ہے، لیکن یاد رکھ لو کہ وہاں اسے موت بھی نہیں آئے گی۔ پھر یہاں تو کہتے ہیں نا کہ مر جائیں گے، یہاں تو کہتے ہیں نا کہ مر جائیں گے، وہاں نہیں کہہ سکیں گے کہ مر جائیں گے۔ یہاں کہتے ہیں نا کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کہتے ہیں موت کے ساتھ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، آخر ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے، لیکن وہاں جب پیپ زدہ پانی پلایا جائے گا، جو گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے اور حلق سے وہ اترے گا نا، تو اس وقت حال یہ ہوگا کہ موت آ جائے، لیکن یاد رکھیے کہ موت نہ آئے گی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے کہ جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، وقت کے نبی کی بات کو جھٹلایا اور نبی کا مذاق اڑایا، نبی کا تمسخر اڑایا، یہ ان لوگوں کا انجام ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ پانی وہ پلایا جائے گا، بس نہیں، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ،
اور اس کے آگے ہمیشہ ایک اور سخت عذاب موجود ہوگا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، لگاتار خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ پھر دنیا کے اندر کافر نیک کام بھی تو کرتے ہیں، کافر اچھے کام بھی کرتے ہیں، ہسپتال بنا دیا، رستہ بنا دیا، کوئی فلاحی کام کر دیا۔ آج موجودہ معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں، کہیں سیلاب آ جائے، کہیں آفت آ جائے، کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں جنگ زدہ علاقہ ہو تو سارا کفار وہاں پہنچتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو ان اعمال کا اللہ کی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت پا جانے کا ان کے حق میں کوئی سبب نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ایمان شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے، ایمان شرط ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہوا ہے، یہی اس کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت پر بھی ساری زندگی تم سر سجدے میں رکھ کر شکر ادا کرنا چاہو، اس نعمت کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایمان والا جو اعمال کرتا ہے اللہ اس کے اعمال کو قبول فرماتا ہے، اور اس کی جزا جو ہے کل قیامت کے دن اسے عطا فرمائے گا۔ لیکن کافر جو نیک اعمال کرتا ہے اس کی جزا اخروی زندگی کے اندر نہیں ہے، اس کی جزا اخروی زندگی کے اندر نہیں ہے، اس کی جزا اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں کافر خوشحال زندگیاں گزار رہے ہیں، اس وقت خوشحالی ہے، ان کو دیکھ کر مرغوب نہ ہوا کرو، ان کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کرو، یوں سمجھا کرو کہ اللہ انہیں دنیا کے اندر ہی بدلہ دے رہا ہے۔ آخرت کا بدلہ تو اللہ نے جزا کی صورت میں ایمان والوں کے لیے رکھا ہے، ایمان والوں کے لیے رکھا ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمہ اللہ، اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ انہوں نے مسلم شریف کے درس کے اندر یہ فرمایا کہ یہ کافر لوگ جو ہے نا دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، یہ میو اسپتال بنا دیا، گنگا رام بنا دیا، گلاب دیوی بنا دیا، کب کا بنا ہوا ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے؟ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو ہم نے تو سنا ہے کہ کوئی ایسا کام کرو تو اللہ اس کا بدلہ دے گا، تو ان کو کیا آخرت میں کوئی بدلہ ملے گا؟ استاد جی فرمایا کرتے کہ نہیں، آخرت میں بدلہ نہیں، انہیں دنیا میں جزا مل جائے گی، دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے گا۔ نام کب سے یہ گنگا رام بنا، ہم نے تو بنتے ہوئے نہیں دیکھا، نام سنا ہے، ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ میو بنانے والا غیر مسلم، آج بھی نام اس کا زندہ ہے۔ گلاب دیوی بنانے والا غیر مسلم، اس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ ان کا نام دنیا میں زندہ رہے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ مرنے سے پہلے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے، موت سے پہلے ایمان نصیب ہو جاتا ہے انہیں، یہ اللہ کا انعام ہے۔ لیکن اکثر کیا ہے کہ اکثر بدلہ جو ہے دنیا کے اندر ان کے نام کی صورت میں، مشہوری کی صورت میں دے دیا جاتا ہے، اور جب کل قیامت آئے گی ان کے یہ کیے ہوئے اعمال، میدان ہے نا، راکھ پڑی ہے، ہوا چلتی ہے، راکھ کو اڑا کر لے جاتی ہے، نام و نشان نہیں رہتا۔ ان کے کیے جانے والے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے، اس راکھ کی مثل ہے۔ جب قیامت آئے گی، آندھی چلے گی، طوفان چلے گا، تو ان کے اعمال کے راکھ کو وہ آندھی اور طوفان اڑا کے لے جائے گا، نام و نشان نہ رہے گا۔ اسی کا ذکر ان آیات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جسے آندھی طوفان والے دن میں ہوا تیزی سے اڑا لے جائے۔
ہوا ان کے اعمال کو راکھ کی صورت میں اڑا کر لے جائے گی۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، انہوں نے جو کچھ کمائی کی ہوگی اس میں سے کچھ ان کے ہاتھ نہ آئے گا۔ کوئی کافر یہ نہیں کہہ سکے گا دنیا کے اندر میں نے لوگوں کے نفع کے لیے اتنے بڑے بڑے کام کیے، لوگوں کے نفع کے لیے میں نے ہسپتال بنائے، راستے بنائے، سڑکیں بنائیں، بڑے بڑے فلاحی کام کیے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا۔ کل قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا۔ کیوں؟ وہاں پیمانہ یہ ہے کہ ایمان شرط ہے، ایمان پاس ہونا چاہیے۔ ایمان ہوگا تو اعمال کی قبولیت ہوگی، ایمان ہوگا تو صدقات خیرات قبول کیے جائیں گے، ایمان نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، انہوں نے دنیا کے اندر جو کمایا ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے، اسی تو گمراہی کہتے ہیں۔ اللہ نے دیا، بڑی دولت دی، لوگوں پہ خرچ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں مان رہے، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں مان رہے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ کہ جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ الم ترى، کیا تو دیکھتا نہیں ہے، کیا تو دیکھتا نہیں ہے ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے۔ زمین اور آسمان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اللہ نے اس کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ تم ان کی رعنائیوں سے مستفید ہو، تم ان کی دکھاوٹ سے، ان کے مناظر سے محظوظ ہو، لیکن یاد رکھنا عبادت کرنا تو صرف میری کرنا، میری کرنا۔ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم یہ گھمنڈ نہ کرو کہ ہم عبادت نہیں کریں گے تو کوئی اور نہیں کرے گا، نانا بڑی بڑی قومیں آئی ہیں۔ آپ نے سابقہ اقوام کے حالات سنے ہیں نا، قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، قوم لوط، قوم نوح، ایسی اقوام کا جن کا ذکر سنا، اور ایسی اقوام کہ جن کا ذکر معلوم بھی نہیں ہے، ایسی اقوام بھی آئی ہیں جو اللہ جانتا ہے، جن کا ذکر صرف اللہ جانتا ہے۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے آئے، اللہ نے مٹا دیا، ہم نہیں کریں گے عبادت، اللہ ہمیں بھی مٹا دے گا۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے، ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے۔ وہ اس بات پہ قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس نے کہنا ہے کن، وہ کن کبھی محتاج نہیں ہے۔ بغیر نمونے کے جو تصویر بنا سکتا ہے، وہ تصویر بنا کر اس پر موت مسلط کر کے دوبارہ اسے زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ تو تم سے دین کا کام لے رہا ہے، اللہ جو تمہیں دین کی سمجھ نصیب فرما رہا ہے، اللہ جو تمہیں دین کی بات سننے کی توفیق دے رہا ہے، اسے اللہ کا فضل سمجھو۔ نہیں سنو گے، نہیں سمجھو گے، نہیں بولو گے، اللہ مٹا کر کسی اور مخلوق کو پیدا کر دے گا، اللہ اپنے دین کو رسوا نہ ہونے دے گا۔ یہ دین اللہ کا ہے، یہ دین اللہ کا ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں ختم کر کے کسی اور کو پیدا کر دے۔ اور پھر وہ لوگ جو غیروں کے پیچھے بھاگ کر اپنی اخروی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان کا مکالمہ ہوگا تابع کا اور متبوع کا۔ کس کا؟ تابع کا اور متبوع کا مکالمہ۔ اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ آج ہم سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، نئے نئے چہرے ہمارے سامنے آتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں معاذ اللہ وہ صحابہ کو بھونک رہا ہوتا ہے،
کسی کو دیکھتے ہیں معاذ اللہ وہ اولیاء کرام کی تحقیر کر رہا ہوتا ہے، کسی کو دیکھتے ہیں معاذ اللہ وہ قیامت کا انکار کر رہا ہوتا ہے، کسی کو دیکھتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہوتا ہے، کسی کو دیکھتے ہیں معاذ اللہ وہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کسی کو دیکھتے ہیں معاذ اللہ وہ ازواج مطہرات پر انگلیاں اٹھا رہا ہوتا ہے، کسی کو دیکھتے ہیں معاذ اللہ وہ اہل بیت پر انگلیاں اٹھا رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کی چاشنی گفتگو کو سن کر کہتے ہیں ہاں بندہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اسے ہم اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں تحقیق کرتے کہ یہ بندہ خود بھی ہدایت پر ہے یا نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن یہ کھڑا ہوگا اور اس کے ماننے والے بھی کھڑے ہوں گے اور ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا۔ کیا مکالمہ ہوگا؟ سنیے قرآن کی زبانی، قرآن کیا کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، کمزور لوگ کہیں گے، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کن لوگوں سے؟ متکبر لوگوں سے۔ تابع کہیں گے متبوع سے، رعایا کہے گی حکمرانوں سے۔ آج انتہائی افسوس کے ساتھ ہم کے سیاسی لیڈروں کے پیچھے بھاگ کر ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، دنیاوی لیڈروں کے پیچھے بھاگ کر ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، سیاسی لیڈروں کے پیچھے بھاگ کر ہم اپنی آخرت کا گھر تباہ کر رہے ہیں۔ یہ سیاسی لیڈر اور یہ دنیا پرست لوگ ہماری قبر میں ہمارے ساتھ نہ جائیں گے، جن کے پیچھے پڑ کر کبھی تو علماء کو گالیاں، کبھی دین اسلام کا مذاق، کبھی شاعر اسلام کا مذاق۔ کل قیامت کے دن جب پکڑ ہوگی نا، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے نا، اعمال نامے سامنے آئیں گے نا، اپنی بدکرداریوں کو دیکھیں گے نا، تو پھر ان کو پکاریں گے کہ جن کے پیچھے ہم بھاگتے تھے۔ کمزور اس وقت جو اپنی بدکاریوں کو دیکھے گا کمزور ہوگا، اور دنیا کے اندر جن کی اقتداء میں یہ بھاگتا رہا ہے نا، انہیں کہے گا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے۔ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، ہم نے تمہارا کلپ سنا، ہم نے تمہاری تقریر سنی، ہم نے تمہاری واہ واہ سنی، ہم نے تمہارے زیادہ نعرے سنے، ہم نے تمہارے زیادہ ووٹر دیکھے، ہم نے تمہارے زیادہ کیا چاہنے والے دیکھے، ہم تو تمہارے پیچھے پڑے رہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، آج اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں، آج اللہ کی گرفت میں آ چکے ہیں، آج اس کی گرفت میں آ چکے ہیں کہ جس کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا، آج اس کے عذاب میں آ چکے ہیں کہ جس سے کوئی ہمیں چھٹکارا دلوا نہیں سکتا۔ کیا تم ہماری مدد کرو گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا لو گے؟ تھوڑا سا بچا لو گے؟ جواب کیا دیں گے؟ قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، او عقل کے اندھو، اگر دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم آپ کو بھی ہدایت دیتے۔ ہم تو خود راہ پہ نہ تھے، ہم تو خود بے ہدایتے تھے، ہم تو محض نام و نمود کی خاطر یہ ڈرامہ رچا رہے تھے، ہم تو محض دنیا کی آسائشوں کی خاطر، ہم تو دنیا کی لذتوں کی خاطر، ہم تو صرف دنیا کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنانے کی سوچ کی فکر میں تمہیں ہم نے اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا، محض اقتدار کی خاطر، محض نام و نمود کی خاطر۔ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا تو ہم تم کو کیوں نہ بتاتے؟ اب کیا کریں جب تابع بھی متبوع بھی دونوں جہنم میں، پیروی کرنے والا بھی اور اس کی پیروی جس کی پیروی کی تھی اس کو بھی، دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر یہ آپس میں مشورہ کریں گے۔ امام ظاہری رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں،
وہ ایک روایت کو نقل کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، فرماتے ہیں دنیا کے اندر جب کسی کو پریشانی ہونا تو اس پریشانی کوئی خوف ہو، کوئی دشمن مسلط ہو جائے، پتہ ہو کہ یہاں مجھے سزا ملنے والی ہے، مجھے قتل کر دیا جائے گا، گولی مار دی جائے گی، پکڑے جائیں کہیں، اس سے بچاؤ کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا بندہ چیخ و پکار کرتا ہے یا صبر کرتا ہے، یہی دو صورتیں ہیں نا، چیخ و پکار کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، یا پھر خاموشی سے گردن جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ تیری مرضی جو تو نے کرنا ہے کر لے۔ بسا اوقات صبر کرنے والے کو بھی ظالم رحم کی نگاہ سے دیکھ ہی لیتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا۔ امام ظاہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ پھر 500 سال آہو بکا کریں گے، 500 سال آہو بکا کریں گے۔ جب ان کی آہو بکا پر کوئی سنوائی نہ ہوگی تو پھر یہ مشورہ کریں گے کہ آہو بکا تو کر لی، واویلا کر لیا، چیخ و پکار کر لی، اب کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ پھر یہ 500 سال صبر کریں گے، 500 سال صبر کریں گے۔ 1000 سال گزرنے کے بعد رب کی طرف سے آواز آئے گی وَلَا تُكَلِّمُوا، اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے ضلالت کے گڑھوں میں پڑے رہو، وَلَا تُكَلِّمُوا، کوئی بات نہ کرنا، تمہاری آج نہ سنی جائے گی، تمہاری آج نہ سنی جائے گی۔ یہ غم، یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ آوزاری، یہ آو بکا، یہ تمہارا صبر آج تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ آو بکا کرنی تھی دنیا کے اندر کرتے، جو اعمال کرنے کی جگہ تھی، جو کام کرنے کی جگہ تھی وہاں کام کیا نہیں، اور آج جزا کا بدلہ ہے، آج انعام کا بدلہ ہے، آج سزا کا وقت ہے، اور تم آئے ہو آوزاری کرنے کے لیے۔ نہ آج تمہاری کچھ نہ سنی جائے گی۔ قرآن کے ہی کہتا ہے کہ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، چاہے ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں، برابر ہے، ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں۔ ما لنا من محیص، دونوں صورتیں ہمارے لیے برابر ہیں، ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پھر جب فیصلہ ہو چکے گا، فیصلہ ہو چکے گا، میزان عدل قائم ہو چکے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ جہنم میں پہنچ کر جہنمی دیکھیں گے شیطان کو، شیطان بھی جہنم میں جائے گا نا، شیطان بھی جہنم میں جائے گا، تو یہ شیطان کو دیکھیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں یہ، اور یہ وہ جلیل القدر شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کی ہوئی تھی، تابعی تھے یہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کے خاص شاگردوں میں تھے۔ یہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے قیامت یعنی آخرت میں سب سے زیادہ 2 لوگوں کو مبغوض دیکھا ہے کہ جن پر اللہ کا غصہ سب سے زیادہ ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ غصہ اللہ کا 2 لوگوں پر ہوگا، اللہ ان پر غضبناک ہوگا۔ وہ کون ہوں گے؟ ایک جنوں میں سے ہے اور ایک انسانوں میں سے، ایک جنوں میں سے اور ایک انسانوں میں سے۔ جنوں میں سے یہی شیطان، جنوں میں سے یہی شیطان، اور انسانوں میں فرعون، انسانوں میں فرعون۔ اس نے شیطان نے کہا تھا نا قیامت تک میں تیرے بندوں کو تجھ سے دور لے جاؤں گا، میں تیرے بندوں کو تیرے راستے پہ نہ آنے دوں گا۔ یہی شیطان، یہی ابلیس کہ جس نے رب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ رب نے کہا آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں، میں آدم سے بہتر ہوں، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔
اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور دوسرا فرعون کہ جس نے دنیا کے اندر کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ دو مبغوض لوگ ہوں گے کہ جن پر اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ غضب ہوگا۔ تو جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے وہاں شیطان کو دیکھیں گے۔ یاد رکھیں جس دل کے اندر رتی برابر ایمان ہے نا وہ انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا، جنت میں، یہاں تک کہ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مفہوم ہے فرمایا کہ میں اس شخص کا بھی مجھے بتا دیا گیا کہ جو آخر میں سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ تو جس دل کے اندر رتی برابر ایمان ہوگا کسی کو رب تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، کوئی کسی کی سفارشوں سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے بدکرداریوں کی وجہ سے سزا بھگتیں گے، لیکن ایمان چونکہ پاس ہوگا تو اس ایمان کی بدولت اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ جب یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، تو پھر جہنمی شیطان سے سوال کریں گے کہ تو ہمیں بچا لے، ہم تو تیری پیروی کرتے تھے نا، ہم تو تیری مانتے تھے۔ آج شیطان کے پیچھے پڑ کر رحمان کو ناراض کرنے والوں، کاش شیطان کا یہ جہنمیوں سے مکالمہ سن لیتے۔ کیا مکالمہ؟ شیطان پھر کیا کہے گا؟ شیطان کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ جب ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، حقیقت یہ کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا میں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، میرا جھوٹا وعدہ تھا۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے نا آج، نماز پڑھو جنت دوں گا، سچ بولو جنت دوں گا، جھوٹ کے قریب نہ جاؤ جنت دوں گا، ماں باپ کی قدر کرو جنت دوں گا، علماء کی قدر کرو میں اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دوں گا، ہمسایوں کا خیال رکھو، بزرگوں کا احترام کرو، حلال کھاؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ، رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرو، صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، بڑی کامیابی ملے گی۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ جھوٹ بول لے، بعد میں سچ بول لینا، یہ رشتہ دار تیرے حق میں اچھا نہیں ہے، تو بیمار ہوا اس نے تیرا پتہ نہیں کیا، تیری عیادت نہیں کی، تو اس کی عیادت کو کیوں جائے، تنخواہ تیری تھوڑی ہے، چلو سود کا کاروبار کر لے، بینک میں پیسے رکھوا لے، کیا ہوگا، فائدہ ہوگا، ریٹائر ہو چکا ہے، یہ حکومت کی طرف سے تجھے پیسہ ملا ہے، کر تو کچھ نہیں سکتا، پیسہ چور لے جائیں گے، رشتہ دار تیرے پیسہ ہڑپ کر جائیں گے، کر اسے، تو یہ قومی بچت بینک میں رکھوا دے، چلو کچھ منافع ہی آتا رہے گا۔ یہ سارے راستے بتاتا ہے شیطان، یہ سارے راستے بتاتا ہے شیطان۔ اور شیطان کی پیروی کرنے میں جب بندہ لگ جاتا ہے تو اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے، اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے۔ جب آخرت تباہ ہو گئی، علماء کی تحقیر کرتے ہیں نا، علماء کی ناقدری کرتے ہیں، علماء کو گالیاں نکالتے ہیں، علماء کی ناقدری کرتے ہیں، دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ علماء کی تحقیر کرنے والا اگر عادت بنا لے تو اللہ اس سے موت سے پہلے ایمان کی دولت چھین لیتا ہے۔ شاعر اسلام کا مذاق اڑانے والوں سن لو، دین کا مذاق اڑانے والوں سن لو، قرآنی آیات کا مذاق اڑانے والوں سن لو۔ ایسا نہ کرنا کہ ہم نے قرآن کی آیت کا مذاق اڑا لیا، ہمارا کسی نے کیا کچھ بگاڑا، ہو سکتا ہے اللہ موت سے پہلے تم سے ایمان کی دولت لے لے۔ یہ شیطانی حربے ہیں سارے، شیطان بھڑکاتا ہے بندے کو۔ شیطان کہے گا رب کے جو وعدے تھے وہ سچے تھے، میں جو کہہ رہا تھا یہ جھوٹ تھا، تو مان لیتے نا رب کی، کیوں نہیں مانی؟ شیطان دھتکارے گا
جس شیطان کے پیچھے بھاگ کر تم رب کو ناراض کر رہے ہو وہ شیطان کہے گا کل قیامت کے دن وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، کہ میں تو تم پر غالب نہ تھا، میں نے زبردستی تو تم سے کوئی کام نہیں کروایا، میں نے تو زبردستی تم سے زنا نہیں کروایا، میں نے تو زبردستی تم سے جھوٹ نہیں بلوایا، میں نے تو زبردستی تم سے ماں باپ کی ناقدری نہیں کروائی، میں نے تو تم سے زبردستی زمین پر قبضے نہیں کروائے، میں نے تو تم سے زبردستی مال کے اندر ہیر پھیر نہیں کروایا، میں نے کیا کیا الا ان دعوتکم، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، میرا کام تو دعوت دینا تھا، میں نے دعوت دی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، تم نے رحمان کو ناراض کر دیا جو سچے وعدے کرتے جا رہا ہے، کیا اس کی نشانیاں تم نے نہیں دیکھی تھیں؟ کیوں آئے میرے پیچھے؟ کیوں پڑے میرے پیچھے؟ اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی تھی؟ وہ رب تم سے وعدے کر رہا ہے کہ جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کھڑایا ہے، وہ رب تم سے وعدے کر رہا ہے کہ جس نے پانی پر زمین کو ٹکایا ہے، وہ رب تم سے وعدے کر رہا ہے کہ جس نے پانی پر تمہاری خوبصورت تصویر کو بنایا ہے، تم نے اس کے وعدے نہ دیکھے، میری دعوت کو قبول کر لیا، میری دعوت کو قبول کر لیا۔ اب کیا ہوگا؟ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ شیطان کہے گا آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت، میں کوئی زبردستی ہاتھ پکڑ کر تو تمہیں نہیں لے کے گیا تھا نا، میں نے تو تمہیں تمہارے پاؤں کے اندر بیڑیاں نہیں ڈالی تھی، ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں نہیں پہنائی تھی کہ یہ کام نہ کرنا۔ وہ کسی نے کہا نا شیطان سے کہ تو لوگوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے، کہتا ہے میں تو بس ایک شہد لگاتا ہوں، بس اس نے دیوار پہ شہد لگایا، مکھی آئی، مکھی بیٹھی، بلی نے حملہ کیا، بلی کو دیکھا، کتے نے بلی پہ حملہ کیا، جس کی بلی تھی اس نے کتے کو مار دیا، جس کا کتا تھا وہ بھی گھر سے پستول لے کے آ گیا، آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ تو شیطان کہتا ہے دیکھو میں نے تو اس کو نہیں کہا تھا کہ اس کو مارنا، اس کو نہیں کہا تھا اس کو مارنا، میں نے تو دیوار پہ شہد لگایا تھا بس۔ عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اللہ نے عقل دیا، اسے استعمال کرو۔ جب اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں لوگوں کے دیکھا دیکھی بے وقوف ہیں، عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ شیطان کل قیامت کے دن کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، آج نہ میں تمہاری فریاد پر تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ میری فریاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو، آج کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا، سو تم بھی سزا بھگتو اور میں بھی سزا بھگت رہا ہوں۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم نے اس سے پہلے مجھے اللہ کا جو شریک مان لیا تھا، آج میں نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصے میں تو اب دردناک عذاب ہے، ان کے حصے میں تو اب دردناک عذاب ہے۔ قرآن کا ایک اصول ہے کہ جہاں رب تعالیٰ غصے کا اظہار فرماتے ہیں وہاں رب تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو شفقت والا معاملہ بھی دکھاتے ہیں، یہاں ترہیب ہے وہاں ترغیب بھی ہے، یہ قرآن کا ایک اصول ہے۔ جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں رب تعالیٰ جنت کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ تو آپ نے جہنم کے حالات سنے، اب جنتیوں کے حالات سنے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری، ان کے لیے ایسے باغات ہیں، انہیں ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ایسے باغات منتظر ہیں آپ کے لیے، ایسے باغات۔ ایمان کی دولت آپ کے پاس، رب کا قرآن سننے آپ آئے، اللہ کا خوف آپ کے دل کے اندر بیٹھا، اسی کا نام تو تقویٰ ہے، اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔
تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا باذن ربہم، یہ نہیں کہ صرف ان باغات کے لیے عصر سے مغرب تک رہیں گے اور پھر مغرب کے بعد انہیں کہا جائے گا نکل جاؤ، ایک دن رہیں گے، دوسرے دن کہا جائے گا نکل جائے، نہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے حکم سے، اپنے پروردگار کے حکم سے۔ اور کیا کریں گے؟ تحیتہم فیہا سلام، وہ ایک دوسرے کا استقبال سلام سے کریں گے۔ اور سلام کیسے کریں گے؟ وہ آپ نے گزشتہ درسوں کے اندر سماعت فرما لیا ہے کہ وہ جنتی جب جنت میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو کیسے سلام کریں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔